السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سورہ رحمان کی تفسیر کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ کریمہ 52 سے لے کر ہم جو ہے نا 56 تک اور آگے سمجھ لیں 49 تک کی تفسیر کا شرف حاصل کرنا ہے، لیکن آج ہم آدھا کریں گے اس کا، اور آدھا انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے میں کریں گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ ان دونوں میں یعنی ان 2 باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ اب ہر پھل کیوں کہا؟ دنیا میں نا بعض اوقات کچھ پھل تو بندہ کھا لیتا ہے جو کہ آسانی کے ساتھ اس کو دستیاب ہو، علاقہ قریب ہے، علاقے میں پیداوار ہے، لیکن بعض پھل ایسے ہیں کہ جو دنیا کے بھی پوری طرح وہ کھا نہیں سکتا۔ یعنی کہ ہم غالباً یہ دعویٰ بہت مشکل ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نے دنیا کا بھی ہر پھل کھا لیا۔ تو ادھر جو ہے نا ہر پھل جو ہوگا یعنی کہ وہ بھی 2 قسموں پر ہوگا۔ یعنی کہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا میں ہر پھل ادھر بھی ہوگا، اور یہ جنت کا ہر پھل اس کے 2 قسمیں ہیں۔ اب اس حوالے سے 6 باتیں بیان کی گئی ہیں زوجان کے حوالے سے، 2 قسمیں زوجان ہی ہے نا، 2 قسمیں۔ ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ 2 قسموں سے مراد ہے بعض پھل ہمارے دنیا میں سردی میں آتے ہیں، بعض گرمی میں۔ تو ادھر یہ ایسا تو نہیں ہے کہ سردی ہے گرمی ہے۔ تو زوجان سے مراد سردی اور گرمی کا پھل دونوں مراد ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، 2 قسمیں ہوتی ہیں پھلوں کی، خشک اور تر۔ تو خشک پھل بھی ادھر ہوں گے اور تر پھل بھی ہوں گے، یہ دوسرا قول ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ایک پھل ہوتا ہے بڑا مشہور اور معمول کے مطابق مل بھی جاتا ہے، اور بعض پھل دنیا ہی میں مشہور بھی نہیں ہوتے اور غیر معمولی ہوتے ہیں، معمول سے ہٹ کر ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ چوتھا قول یہ بھی نقل کیا گیا کہ بعض پھل دنیا میں دیکھے گئے ہیں، بعض پھل جو دنیا میں بھی نہیں دیکھے گئے، تو 2 قسمیں ہو گئی۔ تو دونوں قسمیں ادھر پائی جائیں گی، وہ پھل بھی جو انہوں نے دیکھا چکھا، اور وہ پھل بھی جن کو انہوں نے نہیں دیکھا نہیں چکھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے دنیا کے ہر پھل میں سے تھوڑا سا چکھ لیا، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ جو اس کا وطن میں دستیاب ہے، علاقے میں۔ ایک اور نا دلچسپ معنی کیا گیا 5واں،
وہ میری توجہ ادھر نہیں گئی، لیکن واقعی وہ محنت تو کر رہے ہیں. کہ دو سے مراد ہے ہمارا دھیان جاتا ہے میٹھے پھل کی طرف. کہتے ترش کھٹا پھل دو ہو گئے. کھٹا کیا؟ وہ بعض اوقات لوگوں کو کھٹاس میں، ترش چیزوں میں لذت آتی ہے. اچار ہے، عورتیں جو ہے نا یہ کیا کھا لیتی ہیں کہ وہ کھٹی کھٹی چیز، املی. املی اچھا اب کیوں روکتے جی؟ نقصان دے گی. تو جنت میں یاد رکھیے کوئی بھی چیز نقصان دینے والی نہیں ہے، صحت کے لیے مفید ہی ہے. ترش بھی ہوگی، کھٹی بھی ہوگی، لذت والی بھی ہوگی، اور صحت کے لیے مفید بھی ہوگی، گلا خراب نہیں ہوگا. اور بعد نے نا کہا کہ تسنیہ جو ہے نا کثرت پر دلالت کرتا ہے، یہ بھی دلائل ہے. قرۃعین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. دوبارہ دیکھ، دوبارہ دیکھنے کا مطلب نہیں دوسری بار دیکھ، بار بار دیکھ. تو آسمان پر کوئی خرابی پائے گا؟ تو کوئی خرابی تو آسمان پر جو ہے وہ نہیں پائے گا. اب آگے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے؟ یعنی کہ جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ اور یہ آخرت میں نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اپنے بستروں پر، استر جن کے موٹے ریشم کے ہوں گے، اور پھل دونوں باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو کون سی نعمتوں کو یا کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے؟ اب ادھر لفظ آ رہا ہے جی متقی، ٹیک لگانا، تکیہ لگائے ہوئے. تو بعض کہتے ہیں کونی کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھنے والے شخص کو متقی کہتے ہیں، یعنی کہ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے. ہاں ہاں ایسے، اور پیچھے بھی بہرحال تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے. کہاں پر؟ اعلیٰ فروشن، ایسے بستروں پر، بطائنها استر جن کا موٹے ریشم کے ہوں گے. بطائن کہتے ہیں جی کسی چیز کا نچلا حصہ جو فرش کے ساتھ ملا ہو. یہ قلین ہے نا، یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے اور ایک نچلے والا حصہ ہے. تو جو نچلے والا حصہ ہے نا، جو فرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ مراد ہے. تو استبرق کسے کہتے ہیں؟ یہ نہ کہتے ہیں موٹا ریشم، ایسا ریشم جس میں سونے کی تاریں لگی ہوں، سونے کی تاریں. اب استدلال یہ ہے کہ نعمت پر کہ بندہ نا ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے حالت میں بیٹھا ہے. ہاں جی، تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہے. تو
ایسا فرش ہے یا ایسا بستر ہے جو کہ جس کا اندرونی حصہ موٹے ریشم کا ہے، سونے کی تاروں کا ہے۔ سوال یہ کیوں کہا کہ اس کا اندرونی حصہ، نچلا حصہ موٹے ریشم کا ہے؟ اس لیے کہ اے جنتیوں، اے انسانوں، تم خود اندازہ لگا لو کہ ہمیشہ جو اندر کا لباس پہنا جاتا ہے وہ ادنا ہوتا ہے، اور باہر جو نظر آنے والا ہو وہ اعلیٰ ہوتا ہے نا اعلیٰ۔ تو اگر ایسا بستر ہے جس کا اندرون جو کہ فرش کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ موٹے ریشم اور سونے کی تاروں کا بنا ہوا ہے، تو اس کا جو اوپر والا حصہ ہوگا وہ کتنا خوبصورت، کتنا پیارا ہوگا۔ یعنی کہ اس کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارضها السماوات والارض، کہ جو اللہ نے جنت دینی ہے اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تو چوڑائی لمبائی سے کم ہوتی ہے، تو چوڑائی اگر اتنی ہے تو لمبائی کا اندازہ خود لگا لو۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بستر ہیں ان کے نچلا حصہ یا جو ہم بنین پہنتے ہیں تو وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، اوپر والا لباس اس سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو جب اندر والی بنین، اندر والا حصہ، فرش کے ساتھ لگا ہوا حصہ وہ اتنا خوبصورت اور پیارا ہے تو اوپر والا حصے کا کتنا پیارا ہوگا، یہ مطلب ہے۔ پھر بعض علماء نے استدلال کیا ہے متقین سے کہ یہ بے فکری، غم سے رہائی اور بیماری سے بھی رہائی کی دلیل ہے، کیونکہ جو بندہ بیمار ہو وہ تکیہ لگا کر نہیں بیٹھ سکتا، اس کو تو چین ہی نہیں آتا، کبھی وہ اٹھ کر بیٹھے گا، کبھی چلے گا، تو یہ تکیہ لگا کر آرام سے بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے، نہ اسے کوئی بیماری ہے، نہ اس سے کوئی فکر ہے، نہ اس جنتی کو کوئی غم ہے۔ یعنی کہ یہ کمال تندرستی اور کمال قسم کی ناز و نعمت میں ہوں گے۔ پھر اسے تکیہ لگانے سے یہ بات پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے یہ جنت فرصت، آرام، راحت کی جگہ ہے، کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں، بس تکیہ لگائے آرام کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی نا ازمائش، نماز پڑھو فلاں، ادھر نماز پڑھنی فرض نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی پڑھنا چاہتا ہے، تسبیح اور حمد کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی، یعنی کہ کوئی کام نہیں ہے جو اس پر فرض ہو، بس موجے موجے ہیں، آرام، راحت، فرصت، کھانا پینا، یہ ہے۔ یعنی کہ تکیہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے کوئی ضروری کام نہیں ہے، اور بھئی دکان پر بندہ تکیہ لگا کے بیٹھتا ہے یا سوتا ہے، گھر آ کر ہی سوتا ہے نا۔ اور پھر نا یہ جو کہا ہے نا کہ نچلا حصہ اس کا موٹے ریشم اور سونے کی تاروں کا ہوگا، وہ اکثر نا کم قیمت والا ہوتا ہے اور تیار بھی کم قیمت پر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ جو تمہارے نزدیک اتنی کم قیمت والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سونے کا ریشم سے بنا دیا ہے، تو خود اندازہ لگاؤ کہ اس کی کتنی اعلیٰ قیمت ہوگی۔ اب نہ اس سے ویسے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشوں پر بھی قلین ہوں گے نا، فرش بھی حالانکہ بڑے اعلیٰ ہوں گے، یہاں بستر کہہ لیں، بستر کہہ لیں،
اب پھر آگے فرمایا کہ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان، اور پھل دونوں باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے. اب اس میں نا یعنی کہ دونوں باغوں کے پھل قریب ہوں گے، قریب، اتنے قریب ہوں گے کہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں وہ چن سکیں گے. یعنی کہ بیٹھے بیٹھے ہی وہ کھا سکتے ہیں. اور یہ قریب ہوں گے کیا مطلب؟ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں بندہ دیکھتا ہے تو اس کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں، پیسہ نہیں ہوتا. وہ جنت میں پھل پیسوں سے تھوڑی لینے ہیں، مفت پھل ہوں گے اور قیمتی ہوں گے، طاقت میں ہوں گے، مفت ہوں گے اور بغیر کسی مشقت کے ہوں گے. قطوفہا دانیہ، جن کے پھل قرآن کہہ رہے جھکے ہوئے ہوں گے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر نا عجیب بات بیان کی ہے، نکتہ. کہتے ہیں اگر بادشاہی باغ بھی ہو، سلطانی باغ، تو بھی یہ نعمت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی کہ پھل بھی جھکے ہوئے ہوں، لیٹے لیٹے بندہ کھا لے. دنیا میں بھی جب تکیہ لگائے ہوئے ہوگا تو اسے خود پھل قریب نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں دنیا میں میسر ہو کہ تکیہ بھی اس نے لگائے رکھا ہو اور پھل بھی اس کے قریب ہو. ایسا نہیں دنیا میں ہوتا، چاہے بادشاہ کا باغ ہی کیوں نہ ہو. دوسرا ہے کہ دنیا میں انسان خود جنبش کر کے، حرکت کر کے پھل کی طرف جاتا ہے، جبکہ جنت میں پھل خود حرکت کر کے جنتی کے پاس آ جائے گا. یعنی کہ بندے کو حرکت نہیں، بندہ کو کاٹنا بھی خود پڑتا ہے، وہ کچھ نہیں. تیسرا امام رازی نے یہ فرق کیا کہ لمبی لمبی شاخیں ہیں نا، تو بندہ جب ایک شاخ کے قریب ہوتا ہے پھل کے تو دوسرے پھل سے دور ہو جاتا ہے. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھل جو ہے نا، دو پھل دونوں باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی کہ ایک شاخ کا قریب ہونا اسے دوسری شاخ سے دور نہیں کرے گا، ساری شاخیں قریب ہوں گی اس کی. کیسے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن دنیا میں جب ایک شاخ کے بندہ قریب ہوا ہے تو دوسری شاخ سے بندہ کیا ہوگا؟ دور ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ادھر فرمایا. اور ایک نا نہایت ہی اہم نکتہ اس مقام پر، اور میرے خیال میں وہ ساری چیزوں کا حل ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں جنت میں شعور، سمجھ، معرفت، پہچان پائی جاتی ہے، جیسے جہنم میں کہ میں معرفت پہچان ہے. کیسے؟ تقاد تمیز من الغیظ، وہ آگ غصے سے پھٹ رہی ہوگی اور جہنمیوں کی طرح لپکے گی. مطلب اس کو شعور اور سمجھ ہے کہ یہ اللہ کے باغی دشمن اور مجرم ہے. تو جب جہنم میں شعور اور سمجھ ہے تو جنت کی بھی ہر چیز زندہ ہے، حیات ہے، جنتیوں کو پہچانتی ہے. تو پھل زندہ باشعور ہے، وہ خود قریب ہو جائے گا، سلام کرے گا جنتی کو، کہے گا مجھے کھا لو. سمجھ آ گئی بات؟ تو
تو اس سے ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں کہ آپ یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں. قرآن میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح اور حمد کو نہیں سمجھتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جاندار ہے، جہنم بھی جاندار ہے. حل من مزید، حل من مزید کے نعرے نہیں لگائے. سورہ ملک میں تکاد تمیز من الغیظ، تو بس تو مطلب یہ ہے کہ جنت بھی نا اپنے پیاروں کو پہچانتی ہے کہ یہ میرے مومن اللہ کے پیارے بندے ہیں. وہ تو خود کہیں گے پھل کہ ہمیں کھاؤ. تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو یا قدرتوں کو جھٹلاؤ. کیا ہاں چھوٹا بڑا ہو، لیکن بندہ جیسے اس کا سائز پسند کرے گا اس کے مطابق ہو جائے گا. چلیے جی بس ادھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت مبارکہ کریمہ 52 سے لے کر ہم نے 55 تک کی تفسیر کا شرف حاصل کیا. یہ لکھ بھی دیں اوپر.